اللہ جب کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں اس کو فل پاور بناتے ہیں، فل پاور، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ دیتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں. وہ تکبر میں کہنے لگتے ہیں ہم سے بڑا کون، ہم سے بڑا ترقی کرنے والا کون. کسی کا مکان ڈھا دیا، کسی کو بھی مار دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا. فرعون بھی تو یہ کرتا تھا، بڑے بڑے پہلے تکبر والے بادشاہ آتے تھے. یہ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں کو یہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اور ایسے پھینک دیتے تھے جیسے ہم بول پھینکتے ہیں، اور بستی کی بستی اس سے دب جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دی ہیں. کافروں کے شہروں میں چلنے سے تعجب میں مت پڑنا. اللہ فرما رہے قرآن شریف کے اندر فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی شہرت، ان کا اٹھنا اور ان کی جو ہے شان و شوکت سے تعجب میں مت پڑنا، حیرت میں مت پڑنا. اللہ کی پکڑ کی ایک تھوڑی سی ہوا آئے گی، ان کی ساری ہوا نکال دے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں کہ کیا دیکھا تم نے کہ ہم نے قوم سمود کا کیا حال کیا، قوم عاد کا کیا حال کیا، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا کیا حال کیا جو میخوں والا تھا. فرعون کا لقب ہے میخوں والا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا کوئی نافرمان ہوتا تھا نا تو اسے میخوں سے پہلے گاڑتا تھا، یہ چپکا دیتا تھا زمین میں، پھر اوپر سے چٹان پھینکتا تھا جس سے وہ کچل جاتا تھا پورا. تو ان کا نام ہی پڑ گیا میخوں والا. ان کی بیوی تھی آسیہ، ان کو بھی انہوں نے جب پتہ چلا تھا نا تو میخیں گاڑ دی تھی، اور پھر میخیں گاڑ کر ان کی جان لے لی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فرعون کا بھی کیا حال کیا جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں پوری سرکشی کر رکھی تھی، پورا سر اٹھا رکھا تھا. فاکثروا فیہا الفساد، بہت بڑے بڑے فساد برپا کر رکھے تھے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے، گھات لگائے ہوئے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک دن موقع آئے گا، ایک دن وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ لیں گے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی ظلم اللہ سے غائب نہیں، اللہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ظلم ہے؟ ہم جب تاریخ میں یہاں تک پڑھتے ہیں کہ 300 نبیوں کو قتل کر کے شام کو دکان کھول لیتے تھے، ان کو بھی اللہ نے مہلت دی. بتاؤ، ان کی بھی دکانیں چلتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے جو وہ واقعی ہیں نا، جتنا ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف کے تفسیروں میں جو آتے ہیں 300 نبیوں کو قتل کر کے پھر دکانیں کھول لیتے تھے، کہ وہ واقعی اور یہ واقعی ہے سب ایک ہی اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. اس وقت بھی اللہ نے کتنی چھوٹ دی تھی، آج بھی چھوٹ دینے. کرو تم کرو، بدلو، مسجدوں کا نام بدلو، رہیں گی وہ مسجد ہی. ایک آئے گا کوئی غازی، کبھی وقت تھا 360 مورتیاں رکھ دی خانہ کعبہ کے اندر، آج اسی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کتنی شان دی، پورا عرب اسلام میں آ گیا. تو ایک دن ہمیں امید ہے کہ پورا ہندوستان اسلام میں آئے گا. ایسا ایک مجاہد کوئی آئے گا جو اللہ نے چن رکھا ہوگا، وہ آئے گا اور وہ ایسا مبلغ ہوگا، ایسا مجاہد ہوگا، ایسا مذکر ہوگا، ایسی زبان ہوگی اس کی کہ اس کی باتوں پہ لوگ لبیک کہتے چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. یہی ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جہاں رہے، جس جگہ رہے، اس کے لیے تو وہی مسجد ہے جو اس کی محلے کی مسجد ہے، وہ اس کو آباد کرے. سب سے بڑا منافق ہے وہ انسان جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ آئے. اس شخص نے ظلم کیا، کفر کیا، نفاق کیا، اذان کی آواز سنے نماز کو نہ آئے. مسجدیں تو جنت کے باغ ہیں، کل کو پچھتائیں گے. ایک دن اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا اپنے جنت کے باغوں میں جانے کا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری محنت ہے اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے.